بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سب مل کر پڑھیں: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات محمد وعلى محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم حسین کے گھر، حسین کی بارگاہ میں اور حسین کے ذکر کی مجلس اور محفل میں آ سکے. ہم خود نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھیں، ورنہ اس وقت یہاں پر کوئی خالی جگہ نہ ہوتی. جو لوگ نہیں آ سکے اب بھی سڑکوں پر ہیں، گھروں میں ہیں، ٹی وی کے سامنے ہیں. کیوں نہیں آ سکے؟ اس لیے کہ اللہ نے اور اللہ کے اس ولی نے انہیں اس قابل نہ سمجھا کہ اپنے گھر بلائیں. یہ یاد رکھیں، یہ کوئی تقریری نکتہ نہیں ہے، یہ کائناتی ایک حقیقت ہے کہ جو بھی حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کے اندر یقیناً کوئی ایسی نور کی رمق اور چنگاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو توفیق ملتی ہے کہ وہ حسین ابن علی کے گھر آ سکے. یہ وہ توفیق ہے، یہ وہ توفیق ہے. حسین ابن علی، چونکہ موضوع ہی یہی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. باقی ائمہ بھی اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا دروازہ ہے. خود نبی کریم رحمت دو عالم ہے. حسین ابن علی کی خصوصیت کیا ہے؟ رحمت کا دروازہ سبع ہے، 14 معصومی.
اور نبی کریم کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر سراپا مجسمہ رحمت قرار دیا ہے. لیکن جب حسین کی بات آتی ہے تو اسی نبی رحمت نے حسین کے بارے میں فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. لہذا اگر نبی رحمت ہے تو حسین بھی رحمت ہے. نبی اگر سراپا رحمت ہے تو حسین بھی سراپا رحمت ہے. لیکن ایک فرق ہے علی کی رحمت، حسین کی رحمت، نبی کی رحمت اور حسین کی رحمت میں، کہ حسین ابن علی کی رحمت میں ایک درد ہے، ایک ایسا درد جو وہ انسان محسوس کرتا ہے جو کربلا میں قبر حسین پر پہنچتا ہے. آپ یقیناً عمرے پہ گئے ہوں گے، اللہ کے گھر گئے ہوں گے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی ہوگی، نجف و کربلا گئے ہوں گے، امام علی کی بارگاہ میں حاضری دی ہوگی، بقیع میں بھی حاضری دی ہوگی، مشہد میں بھی حاضری دی ہوگی، سامرہ اور کاظمین میں بھی حاضری دی ہوگی. یہ سارے کے سارے ائمہ علیہ السلام کے گھر ہیں، اہل البیت کے گھر ہیں. لیکن ایک زندہ انسان کی جو کیفیت کربلا میں ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی. اس لیے کہ حسین ابن علی کا درد ایک اور طرح کا درد ہے جس کو لفظوں میں آپ بیان نہیں کر سکتے. وہ ایک کیفیت ہے، اور یہ خصوصیت دو ہستیوں کو حاصل ہے، دو ہستیوں کو. ایک حسین ابن علی ہے اور ایک مادر حسین ہے. وہ بھی مظلومیت کی انتہا پر ہے اور یہ بھی مظلومیت کی انتہا پر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کو مظہر رحمت قرار دے کر ہمیں ان مجالس میں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس مظہر رحمت کی مجلس میں آ کر اس کی رحمتوں سے اپنے آپ کو فیضیاب کر سکیں. صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات دیجیے بر محمد. امام حسین گناہگاروں کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی آخری امید کا نام ہے. نبی کریم خود بھی شافع امت ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن حسین ابن علی کی خواہش، حسین ابن علی کی رضامندی، حسین ابن علی کی تائید کو خود نبی کریم بھی رد نہیں فرماتے. ہو سکتا ہے ایک جگہ نبی کہیں کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے، لیکن اگر وہیں پر حسین ابن علی شفاعت کرے تو نبی بھی رد نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہیں پر نبی رد فرمائے کہ نہیں اس کو میں قبول نہیں کرتا، اس کی خواہش قبول نہیں ہے، لیکن وہیں پر اگر جناب زہرا شفاعت فرمائے تو نبی بھی قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آپ نے نام سنا ہوگا قدرت اللہ شہاب کا، پاکستان کی بیوروکریسی میں بڑا نام ہے پرانے زمانے کا، ایوب کے دور کا، تقسیم سے پہلے انڈیا میں تھے. ان کی ایک کتاب ہے شہاب نامہ کے نام سے، انہوں نے اپنی زندگی کی سرگزشت لکھی ہوئی ہے. وہاں پر ایک جگہ اسی حوالے سے ایک بات وہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دن میں کسی دیہات کے علاقے میں نماز جمعہ میں گیا، میں نے خطیب کو سنا، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ فضائل بیان کر رہے تھے. اہل سنت عالم تھے، کہنے لگے میں بیٹھا ہوا تھا، چونکہ عام طور پر مولویوں کو ایسے بیوروکریٹس کسی قابل نہیں سمجھتے، لہذا کہنے لگے میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے وہ باتیں کی، میں سنتا رہا، لیکن درمیان میں انہوں نے ایک بات کی جس نے میرے دل کو ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیا. وہ کیا کہا؟ خطیب نے کہا، خطیب جمعہ نے، کہ بی بی فاطمہ وہ ہستی تھی کہ اگر نبی کریم کے مقرر ترین اصحاب بھی، جتنے بھی لوگ نبی کریم کے اہل ذکر تھے،
اگر ان کی کوئی خواہش ہوتی کہ وہ نبی کریم سے عرض کرے اور نبی کریم اس کو قبول کرے، اگر انہیں یہ احتمال ہوتا کہ اگر ہم یہ کام کریں، پوچھیں، مانگیں تو نبی انکار کر دیں گے، تو تب وہ فاطمہ کے دروازے کی طرف جاتے اور کہتے بی بی ہماری بات رسول رد کر دیتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات رد نہیں کرتے، آپ سفارش کیجئے تاکہ رسول ہماری بات رد نہ کرے۔ کہنے لگا، قدرت اللہ شاہ میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو ایک عجیب میری کیفیت اور ایک عجیب ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کہ میں نے نماز کے بعد جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے لوگ چلے گئے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ اے نبی کی بیٹی، خطیب نے یہ بات کہی ہے، مجھے نہیں معلوم کس حد تک سچ ہے، لیکن میرے دل پر یہ بات اثر کر گئی ہے، ایک کام کریں، مجھے معنوی سفر میں، روحانی سفر میں بڑی مشکلات درپیش ہے، میں کسی ایسے سفر پہ نکلنا چاہتا ہوں جو مروجہ طریقوں سے ممکن نہیں ہے، بہت ریاضت چاہیے، مجھے نبی سے سفارش کر دیں کہ نبی میرا ہاتھ تھامے اور مجھے اس زندگی کے دلدل سے نکال کر مجھے معنوی حوالے سے، باطنی حوالے سے، روح کے حوالے سے اس مقام تک پہنچا دیں جو وہ اپنے محبوں کو پہنچاتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے یہ بات کر دی، کس سے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور اس کے بعد کہتے میں نے یہ بات کر دی، مسجد سے باہر آ گیا، کچھ ٹائم گزر گیا، اس کے بعد میری بھابھی تھی جرمنی میں، کرسچن سے مسلمان ہوئی تھی اور میرے بھائی سے شادی کی تھی، اس نے بڑی مومنہ بنی، کہا کہ اس کا خط مجھے ملا، میں نے خط کھولا تو اس نے لکھا تھا کہ قدرت اللہ کل رات نبی کی بیٹی تشریف لائی تھی میرے خواب میں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ اپنے دیور سے کہو کہ تم نے جو درخواست کی تھی میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور نبی کریم نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ میں کسی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں کسی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بیوروکریٹ کی بات کر رہا ہوں جو عام طور پر اس طرح کے مفاہیم کے منکر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ یا فاطمہ الزہرا اس مقام کی حامل ہیں یا پھر حسین ابن علی، کہ اگر کوئی انسان چاہے کسی بھی کیفیت میں ہو، اگر ان کی بارگاہ میں جا کر، ان کی بارگاہ میں آ کر اپنا واسطے فیض ان کو بنا لے اور اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ اس بارگاہ سے وہ خالی ہاتھ لوٹے۔ حسین کی بارگاہ وہ بارگاہ، میں اس حوالے سے اگر توفیق ملی تو بڑی باتیں عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن آج کا موضوع بڑا اس حوالے سے تنگ ہے اور ٹائم بہت کم ہے، اس لیے میں صرف اشارے کرتے ہوئے گزروں گا۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام رکھتے ہیں، میں نے پہلے اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ قابل رد نہیں ہے بارگاہ خداوندی میں، رد ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہر چیز سے مایوس ہو چکا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ اللہ اس کی بات نہیں سنتا، تو اس صورت میں حسین کی بارگاہ میں آئے، اللہ کو منانا حسین کا کام ہے، اللہ کو منانا حسین کا کام ہے، اس لیے کہ اللہ حسین کی ناراضگی نہیں لیتا، اس لیے کہ حسین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ حائری شیخ عبدالکریم حائری، آپ نے حسین بن قم میں مدرسہ فیضیہ کا نام سنا ہوگا، مدرسہ فیضیہ مرکز انقلاب ہے، جہاں سے انقلاب شروع ہوا اور آج پوری دنیا کے اندر 8 ارب انسانوں کے اندر
اگر مکتب علی کا چہرہ روشن، سر بلند اور کربلا کی یادیں دوبارہ تازہ ہو رہی ہیں تو اس فیضیہ کے مدرسے کی بنیاد پر جو انقلاب آیا اس انقلاب کا ثمرہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری عراق میں رہتے تھے۔ عراق شہر قم سے تقریباً کوئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ اس وقت وہ اس شہرت کی بلندی پر نہیں تھے۔ ایک دن انہوں نے ان کی سرگزشت میں یہ لکھا ہے، انہوں نے ایک دن کہتے ہیں میرے خواب میں دیکھا کہ ایک حاطف غیبی نے میرے کانوں میں کہا کہ عبد الکریم 3 دن تمہاری زندگی کے باقی ہیں اور اس کے بعد تم نے مرنا ہے، اس لیے اپنی تیاری کر لو۔ کہتے ہیں میں پریشان ہوا، اٹھا، سوچا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، سمجھ نہیں آئی۔ کہ میں اسی گو میں تھا۔ 3 دن گزر گئے۔ تیسرا دن جب گزر گیا تو اگلا دن جمعرات کا دن تھا۔ عام طور پر حوزہائے علمیہ میں، مدارس میں جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے۔ کہنے لگے میں اپنے اساتذہ کے ساتھ تھوڑی سی تفریح کے لیے نکلا طالب علموں کو لے کے کسی باغ میں۔ ظہر کا وقت ہوا، ہم نے نماز وغیرہ پڑھی، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ میں گر گیا ہوں۔ جب میں گرا تو مجھے اٹھایا گیا گھر پہنچانے کے لیے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے 3 دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا۔ اس کا مطلب وقت آ گیا ہے۔ اب میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ اسرائیل میری طرف آ رہا ہے اور میری جان لینے کے لیے مصمم ہے۔ جب میرے قریب آیا اور اس نے میری جان لینی شروع کی تو میں نے، یعنی میرے بدن سے جان نکلنی شروع ہوئی تو میں نے فوراً ایک آواز دی، یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین ابن علی، میں نے ابھی اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں خالی ہاتھ کیسے آپ کی بارگاہ میں آؤں؟ مجھے اتنی مہلت دلوائیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں جب آؤں تو میرے پاس کچھ ہو تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور لب پر یا حسین تھا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ کہا کہ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میں کفن میں ہوں، میری ناک میں روئی ہے، میرے انگوٹھے بندھے ہوئے ہیں اور جنازہ تیار ہے، مجھے نہلایا جا چکا ہے، اور اس کے بعد اب جنازے کی تیاری ہو رہی ہے اور اس اثنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں تابوت کے اندر ہوں۔ جیسے ہی میرے بدن میں حرکت دیکھی، میرے ارد گرد کے لوگوں نے فوراً کفن کھولا، کہا نہیں ابھی تو یہ زندہ ہے۔ اور اس کے بعد مجھے نکالا گیا، نکال کر میرے کفن کو اتارا گیا، کپڑے پہنائے گئے اور مجھے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ کہا، کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ تندرست ہونے میں 15 دن لگے۔ 15 دن، یہ جو جان کنی کا عالم ہے اس سے گزرنا آسان نہیں ہوتا۔ کہا مجھے بحال ہونے میں 15 دن لگے۔ ہوا کیا؟ میں نے یہ دیکھا کہ اسرائیل جب میری جان نکال رہا تھا اور میں یہ چیخ رہا تھا کہ مولا حسین میری مدد فرمائیں اور اللہ سے میرے لیے واپس مہلت دیں، اس اثنا میں ایک فرشتہ حضرت اسرائیل کے پیچھے پیچھے آیا اور کہا کہ اسرائیل ہاتھ روک لو، حسین ابن علی نے اس کی جان کی مہلت اللہ سے لے لی ہے، اس کو جان واپس کر دو۔ نتیجتاً جان مجھے واپس ملی اور دوبارہ میں زندہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو وہ توفیق دی کہ وہ عراق چھوڑ کر آئیں قم میں، مدرسے کی تاسیس کریں، پھر آہستہ آہستہ مجتہد بنے، آیت اللہ العظمیٰ بنے، پھر اس مدرسے فیضیہ کی انہوں نے بنیاد رکھی اور اس بنیاد کے بعد پھر وہ مدرسے فیضیہ بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے مجتہدین کی تربیت کا مرکز بنا اور اس مرکز کے نتیجے میں اتنا بڑا انقلاب رونما ہوا۔ اے حسین، پانی کو کتنا پیار ہے ابھی حسین سے، نعرے صلوات۔ یہ
یہ حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی سے اللہ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، اور حسین کا اپنے محبوں سے رشتہ اس طرح کا رشتہ ہے. اللہ تک پہنچنے کے رستے کا نام حبل اللہ ہے، اور حبل اللہ کا آغاز محمد مصطفیٰ سے ہوتا ہے اور حجت خدا تک پہنچتا ہے، اور اس درمیان میں بہترین اور مضبوط ترین حبل خدا اللہ کی رسی کا نام حسین ابن علی ہے، اور اس رسی کو تھامنے کا بہترین ذریعہ محرم الحرام ہے. محرم الحرام، یہی ایام، یہ ایام انسان کو زندگی عطا کرتے ہیں. یہ ایام نئے سرے سے انسان کے اندر پاور اور طاقت پیدا کرنے کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود سراپا رحمت ہے. اللہ کا بندوں سے اور مخلوقات سے رشتہ کیسا رشتہ ہے؟ آج تھوڑا سا اس موضوع پر تھوڑی سی مزید آپ کی سبق خراشی کر لوں کہ جب حسین ابن علی کو ہم رحمت اللہ الواسعہ کہتے ہیں، اللہ کی وسیع ترین رحمت، تو اس رحمت کو رحمت بنانے والا خدا خود کیسا خدا ہے؟ ذرا سلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہ کا محبوب سے رشتہ غضب کا رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ مودت کا رشتہ ہے، یہ عشق کا رشتہ ہے، یہ رحمت کا رشتہ ہے. اور اس مودت و محبت و رحمت اور عشق کا ذریعہ اہل البیت علیہ السلام ہے، اور ان ہستیوں تک پہنچنے کا ذریعہ ان کی یاد، ان کا ذکر اور ان کو دلوں میں بسانے کی یہ مجالس ہے. اسی لیے ان مجالس کی قیمت ہے، اسی لیے کہ یہ مجالس انسان کے دلوں کو زندہ کرنے کا سبب ہے. اور محرم میں خصوصی طور پر، چونکہ محرم ایک خاص ایسا موقع ہے جہاں پر دل آمادہ ہوتے ہیں ان ہستیوں سے جڑنے کے لیے، دل آمادہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود سراپا رحمت ہے. اللہ کا ہم سے رشتہ محبت کا رشتہ ہے. آپ دیکھیں اللہ کو جب ہم پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کے نام سے جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اس کی رحمت کا عنوان ہمارے سامنے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو یا رحمان ہے یا رحیم. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کریم بھی تو ہے یا نہیں؟ اللہ معطی بھی ہے، عطا کرتا ہے. اللہ ستار بھی ہے، چھپاتا ہے. اللہ رازق بھی ہے، رزق دیتا ہے. اللہ بصیر بھی ہے، بصارت دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، خود دیکھتا ہے. اللہ خالق بھی ہے، خلق کرتا ہے. اللہ کی صفات تو بے تحاشا ہے. تو پھر کیوں ہم صرف رحمان اور صرف رحیم کا عنوان استعمال کرتے ہیں، اور ابتدائے قرآن سے آخر قرآن تک 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کا آغاز رحمان اور رحیم کے نام سے کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کوئی خاص وجہ ہے؟ اللہ کے اسماء قرآن کریم میں اور روایات میں تقریباً 99، جس کو آپ اسماء حسنہ کہتے ہیں. ایسا ہی ہے، ذرا میرا ساتھ دیں. اسماء حسنہ آپ کو یاد ہے؟ 99 اسماء ہیں اللہ کے. یہ جو 99 اسماء ہیں، ان اسماء کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو اس کی ذات سے ہٹ کر ہیں؟ نہیں. وہ جہاں اللہ ہے وہیں پر بصیر بھی ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. جہاں وہ اللہ ہے وہیں پر خالق بھی ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. جہاں وہ اللہ ہے وہیں پر ستار بھی ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی ذات کی وہ صفات ہیں جو ذات ہی ہے، ذات سے الگ نہیں ہے. وہ اللہ جس کی یہ ساری صفات ہیں، ان صفات میں سے ہم صرف دو کا نام لیتے ہیں، اور قرآن نے بھی یہی کام کیا، اور ہم بھی اس کے ان دو صفات کا نام لیتے ہیں. اب وہ رازق ہے، رازق ہے، مجھے رزق دے تب بھی رازق ہے، نہ دے تب بھی رازق ہے. وہ خالق ہے، مجھے خلق کرے تب بھی خالق ہے، نہ کرے تب بھی خالق ہے. وہ معطی ہے،
مجھے عطا کرے تب بھی وہ موتی ہے، نہ کرے تب بھی وہ موتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام صفات اگر اللہ کی ذات ہے تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے عطا بھی کرے، وہ مجبور نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دو صفات ہیں، رحمانیت اور رحیمیت، ان دو صفات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عطا کرے۔ ان دو صفات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں کائنات کو عطا کرے اور بتائے کہ چونکہ میں رحمان ہوں، چونکہ میں رحیم ہوں، اس لیے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، ورنہ میں مجبور نہ تھا، میں کوئی کام نہ کرتا، تب بھی میں ان تمام صفات کا حامل تھا۔ لہذا رحیمیت اور رحمانیت دو ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے اس کی عطا ہم تک پہنچتی ہے، اس کی خالقیت ہمارے سامنے ہے، اس کی رازقیت ہمارے سامنے ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ان دو صفات کی وجہ سے کرتا ہے، جو کچھ بھی عطا کرتا ہے ان دو صفات کی وجہ سے کرتا ہے، چونکہ وہ یا رحمان ہے یا رحیم۔ خود ان دو صفات کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ رحمان سب کے لیے ہے، تمام عالم کے لیے، اس میں فرق نہیں ہے کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، پتھر ہے یا جانور ہے، انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ اس کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر چیز خلق کرے اور اس کو عطا کرے۔ لیکن رحیمیت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ رحیمیت کا تعلق کس سے ہے؟ رحیمیت کا تعلق ہے اللہ کی خاص رحمت سے، اور اس خاص رحمت کی عطا ان کے لیے ہے جو اس کے خاص بندے ہیں، اور خاص بندے وہی ہیں جن کو ہم محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ لہذا رحمانیت کے تحت سب کو ملتا ہے، برابر ملتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ایک ہندو کو دیکھیں، ایک مسیحی کو دیکھیں، ایک منکر خدا کو دیکھیں اور ایک مومن کو دیکھیں، سب کو برابر اللہ نے آنکھیں دی ہے، کان دیا ہے، جسم دیا ہے، صحت دی ہے، گوشت پوست کا بدن دیا ہے، اور اس کو یہ ساری دنیا کی سہولتیں دی ہیں، یہ سارا کچھ سب میں برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ لیکن رحیمیت کا تقاضا کیا ہے؟ رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے حب حسین انہی کو دیا ہے جن کے دل میں گنجائش تھی، چونکہ اس کا تعلق رحیمیت سے ہے۔ اس نے نبی پر ایمان انہی کو دیا ہے جس کے اندر گنجائش تھی، یہ اس کا خاص انعام ہے۔ رحیمیت کا تعلق اس لیے صاحبان ایمان کے ساتھ ہے، اور جس کے اندر جتنی گنجائش ہوگی اللہ اس کو اتنا ہی عطا کرے گا۔ اب گنجائش کو تنگ کرنا اور بڑھانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں، چونکہ مختار ہیں ہم، با ارادہ ہیں ہم، ہمارے ارادے سے اس کا تعلق ہے۔ اگر میں گھر بیٹھوں، نظر انداز کروں کہ جماعت کی نماز ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میں نہیں جاتا، تو اس کی رحیمیت کی جو اس کا تقاضا ہے اور اس کے نتیجے میں جو مجھے عطا ہونا تھا اس سے اللہ نے منع نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو خود روکا ہے۔ مجلس حسین میں آ سکتا تھا پہلے محرم سے، لیکن پہلے سے نہیں آیا، میں نے چھٹے سے شروع کیا، تو اس کا مطلب ہے 6 دن اگر میں نے ضائع کیے تو وہ اللہ کی رحیمیت تو کہتی تھی کہ آؤ عطا کروں، لیکن میں نے اپنے لیے رحیمیت کا دروازہ بند کر دیا، میں نے بند کیا، اللہ نے گنجائش رکھی تھی۔ اس لیے اس کی رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو عطا کرے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا عالمین کے لیے۔ رحمت ہے کیا؟ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ وہ یہ ہے کہ مخلوق تک اس کی ہر ضرورت کا پہنچانا رحمت کہلاتا ہے۔ توجہ دیں، مخلوق تک اس کی ہر ضرورت پہنچانا رحمت کہلاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، آپ چاہے یہاں پر
20 سال کے جوان بیٹھے ہوں یا 80 سال کے بزرگ، آپ نے اللہ سے آج تک کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ کتنی؟ ہو سکتا ہے آپ روز دعائیں مانگتے ہو، لیکن جو آپ مانگتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. آپ صحت مانگتے ہیں، آپ عمر مانگتے ہیں، آپ روٹی مانگتے ہیں، آپ گاڑی مانگتے ہیں، آپ زندگی مانگتے ہیں، آپ بچے مانگتے ہیں، آپ عزت مانگتے ہیں، آپ عہدہ مانگتے ہیں، آپ دولت مانگتے ہیں، آپ گھر مانگتے ہیں. میں نے 10 چیزیں گنی، 11ویں چیز آپ بتا دیں. یعنی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جو چیزیں ہم مانگتے ہیں ان کی فہرست بنا لیں، 20 سے اوپر آپ گن نہیں سکتے. صرف 20 بھی آپ گن نہیں سکتے. آپ ذرا اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ آپ نے آج تک اللہ سے کیا مانگی ہوگی. اپنے والدین کی صحت مانگی ہوگی تو صحت ایک عنوان ہے. آپ نے اپنے لیے بچے مانگے ہوں گے، یہ ایک عنوان ہے، 2 ہوئے. آپ نے روزی روٹی اور رزق مانگا ہوگا، یہ 3 عنوان ہے. آپ نے زندگی کی طولانی عمر مانگی ہوگی، یہ 4 عنوان ہے. آپ نے ایک اچھا عہدہ مانگا ہوگا، 5 ہوئے. آپ نے ایک اچھا گھر مانگا ہوگا، 6 ہوئے. آپ نے صحت مانگی ہوگی، 7 ہوئے. آپ نے شادی بیوی مانگی ہوگی اور بیوی نے شوہر مانگا ہوگا، 8 ہوئے. مزید بتا دیں اور کیا چیزیں مانگی. اسی میں ہماری زندگی کا خلاصہ ہو جاتا ہے. اب اگر میں زور لگا کے اس عدد کو بڑھانا چاہوں تو 20 ہو جائے گا، اس کے بعد وہ آرزویں ختم. کیا ہماری تمام زندگی کی ضرورتیں یہی 20 ہیں؟ اگر ابھی یہ لائٹ ساری کی ساری چلی جائے تو اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے یہاں تو، ایسا ہی تاریکی ایسی چھا جائے گی. لیکن یہ باہر کی لائٹ ہے، جو ہمارے اندر کی لائٹ ہے وہ ہماری آنکھوں میں ہے. اگر ہماری آنکھ میں وہ جو ذرہ ہے لائٹ کا نور، وہ اگر ایک لمحے کے لیے بجھ جائے تو ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے ساری کائنات تاریک ہو گئی. کبھی ہم نے یہ نور مانگا ہے اللہ سے؟ نہیں مانگا. کس نے دیا؟ اللہ نے. ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، جبکہ ہماری بنیادی ترین ضرورت ہے. ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا. ہمارے کان، ہم سنتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے ہمارے کان کے پردے ڈیمیج ہو جائیں، سننا ختم. سننا ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم دنیا کی آدھی لذت سے ویسے ہی محروم ہو گئے. کبھی ہم نے اللہ سے مانگا ہے کہ ہمیں سماعت دے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی توجہ ہی نہیں، اللہ نے ایسے ہی دے دیا. آپ اپنی زندگیوں میں، آپ کے رگوں میں خون دوڑتا ہے. اللہ نے انسان کے بدن کے اندر جتنی رگیں بنائی ہیں، ان رگوں کے بارے میں اگر آپ احادیث دیکھیں اور اس کے ساتھ سائنس کو دیکھیں، میڈیکل سائنس کو، تو میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر انسان کی اندر کی رگوں کو نکال دیا جائے، اس کو کھینچا جائے تو دنیا کا ایک چکر وہ لگا سکتا ہے. اتنی زیادہ انسان کے دماغ کے اندر جو رگیں ہیں اتنی باریک ہیں کہ ان آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے ہی نہیں. آپ نے فالج زدہ انسانوں کو دیکھا؟ جس کو فالج ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ دماغ کی کسی رگ میں جو اتنی باریک ہے کہ نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں، اس کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ مشین چاہیے، باقاعدہ اس کے لیے دوربین چاہیے، وہ بھی حد سے بڑی، جو باریک ترین چیز کو بڑا کر کے آپ کو دکھا سکے. اس باریک ترین رگ میں کہیں پر کوئی تھوڑا سا خون کا لوتھڑا جم جائے تو آپ کے جسم کا ایک پورا حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے اور آپ فالج زدہ ہو جاتے ہیں. وہ جو خون کا چھوٹا سا قطرہ ہے جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، وہ بھی ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ہر آن وہ چلتا ہے، ہر آن. ایک لمحے کے لیے رک جائیں تو ہم گر جاتے ہیں، صرف ایک لمحے کے لیے. اس وقت ہم سب کے بدن کے ہر رگ میں خون دوڑ رہا ہے نا. اگر ایک لمحے کے لیے صرف کسی ایک رگ میں وہ خون رک جائے تو وہیں پر ہم ایک طرف سے پیرالائز ہو جائیں گے اور گر جائیں گے، ہم سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ ہم نے اللہ سے مانگا ہے؟ نہیں، اللہ نے خود دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ایسی ضرورت ہے جس کی طرف ہم خود متوجہ نہیں ہیں، لیکن وہ متوجہ
متوجہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر ہم زندگی بسر کرنا چاہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ضرورتیں ہیں. لہذا چونکہ وہ صاحب رحمت ہے، اس لیے اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مانگے یا نہ مانگے، وہ بن مانگے ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے. وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے. جو ہر ضرورت پوری کرتا ہے وہی رب کہتا ہے کہ ہم نے رسول کو تمہارے لیے اپنے اور تمہارے درمیان رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کل میں ہوں اور میری رحمت کا زمین پر مجسمہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ محمد الرسول اللہ جو انسان کی مادی اور معنوی دونوں طرح کی ہر ضرورت کے انسان تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اس کو ہم کہتے ہیں واسطے یہ فیض، اللہ کا فیض مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ. اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دونوں عالم، یہ دونوں عالم سے مراد کیا ہے؟ پوری کائنات، پوری خلقت، جو کچھ بھی اللہ نے خلق فرمایا وہ سارے کا سارا نبی کریم کے صدقے میں اور نبی کے بعد آل نبی کے صدقے میں ہے. نبی کے بعد، چونکہ نبی کی خلقت کے بعد نبی ہی کے نور سے آل نبی کی خلقت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس لیے جو رحمت نبی کی ذات میں ہے وہی رحمت علی کی ذات میں ہے، وہی رحمت فاطمہ کی ذات میں ہے، وہی رحمت حسن کی ذات میں ہے، وہی رحمت حسین ابن علی کی ذات میں ہے. Meaning the dua dre gori di o house o mahe tawi lordi yo bagay bank your house da mukawaldi FGZ78K o balde FPG32J balde YHQ12V your house se band kare de police ta call kavi ka sun ragadi di mehrbani ho ke da body move اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت تمام چیزوں پر حاوی ہے، اور جس طرح اللہ کی رحمت حاوی ہے اسی طرح سے ذات محمد اور ذات اہل البیت بھی حاوی ہے، کیونکہ اسی ذات محمد مصطفیٰ کا تسلسل ہے. یہ جو ہم دعائیں کو میں پڑھتے ہیں وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر اس چیز پر جس پر شیء کا اطلاق ہوتا ہے، چیز، جس کو بھی آپ چیز کہہ سکتے ہیں وہ رحمت خدا کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. رحمت خدا کے، اور رحمت خدا اس پر حاوی ہے تو ہماری سانسیں اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہیں، ہماری زندگی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی اسی رحمت کا پرتو اور اس کا نتیجہ ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، مائیں اپنے بچوں کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے پر تیار نظر آتی ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا چھوٹا سا مظہر. ٹائم زیادہ ہو گیا، زیادہ سے مراد یہ ہے کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، ابھی بات 5% بھی نہیں ہوئی اور ٹائم ختم ہو گیا. آپ بھی تھک گئے ہوں گے، جو لوگ تھکے ہیں وہ ذرا سلوات دیں گے اگر محمد علیہ وسلم.
लगता है सभी थक गए। जो लोग नहीं थके वो जरा सलवात भेजें मोहम्मद वालों। अजीजा निगरानी, ये जो माँ की मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत का कोई मुआजिना हुसैन इब्न अली की मोहब्बत से नहीं है, खुद अल्लाह की मोहब्बत से कोई मुआजिना नहीं है। वो माँ जब अपने बच्चे से प्यार करती है तो ये उसकी जबिल्ली खुसूसियत है। जबिल्लत उसको समझने की जरूरत है कि जबिल्लत क्या है। जबिल्लत हैवानी होती है, हैवानी। माँ में जो मोहब्बत है वो हैवानी है, वो कोई मलकूती नहीं है, लेकिन मजहर रहमत खुदा है। आप गौर करें, यही माँ अपने बच्चे पर अपनी जिंदगी लुटाती है लेकिन दूसरे के बच्चे पर नहीं लुटाती। क्यों? इसलिए ये जबिल्ली है। लेकिन जब आप अहलुल बैत की बात करेंगे तो अहलुल बैत को अपने बच्चे और दूसरों के बच्चों में वो नहीं है। वो चूंकि मजहर रहमत खुदा है, इसलिए कुल कायनात में जो भी चीज है सब उनकी रहमत के दायरे में शरीक है। फर्क है। इसलिए जब उसी माँ की मोहब्बत को आप देखते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में देखा एक माँ अपने बच्चे को लेकर बड़ी तेजी के साथ, वो एक टीला है उस पर चढ़ रही है, उस तरफ आबादी है और वहां पर उसका घर है। देखा माँ इस तेजी से जा रही है, कहीं पर अगर उसका पांव लड़खड़ाता है तो वो खुद पत्थर पर गिरती है, लेकिन बच्चे को संभालती है, गिरने नहीं देती। मुस्कुराए, कहा कि खुदाया ये तेरी अजीब रहमत है जो तूने इस माँ के दिल में पैदा की है, जरा ये रहमत इससे ले ताकि मैं देख सकूं कि रहमत न हो तो माँ की क्या हैसियत है। हज़रत मूसा के वाले आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे रहमत उठा ली, माँ के अंदर से उसकी ममता, जिसको हम रहमत खुदा का परतो कहते हैं, वो उसे उठा ली। जैसे ही वो उठा ली, मूसा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अब वही माँ है। बच्चे को उसने जमीन पर छोड़ा और फिर आगे भागने लगी तेजी के साथ। अब बच्चा पीछे रो रहा है, चीख रहा है, माँ को पुकार रहा है। माँ ऐसे जैसे वो सुनती ही नहीं है, जा रही है ऊपर वो तेजी के साथ। जब माँ को इस तरह से जाते और बच्चे को माँ के लिए तड़पते देखा तो अर्ज किया खुदाया वो रहमत वापस कर दे इस माँ को, ताकि मैं देखूं कि ये माँ कैसे तड़पती है अपने बच्चे के लिए। रहमत वापस आई। बच्चे को माँ ने देखा कि बच्चा तड़प रहा है और रो रहा है। अब माँ ऊपर से इस तेजी से नीचे आ रही थी कि जगह जगह गिरती थी, उठती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। तेजी से बच्चे के पास पहुंची, बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया, रोते हुए कहने लगी मुझे हुआ क्या था जो मैंने तुम्हें इस तरह से छोड़ दिया। रहमत का एक जर्रा उस जर्रे की वजह से यह आलम है। अब जरा मैं आपको रिवायत पढ़ के आज उसकी तशरीह नहीं करूंगा और मजलिस खत्म। रसूल करीम की हदीस है। बाद वक्त आप हमारे बाज़ उलमा किराम से टीवी पे इधर उधर सुनते रहते हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह की रहमत 70 माओं के बराबर है। सुना होगा आपने। मुझे हैरत होती है उनकी फिक्र पर, उनकी सोच पर। 70 माएँ क्या बेचती हैं, क्या बेचती है 70 माएँ। जब अहलुल बैत से, नबी करीम के मारिफ से आप कट जाते हैं तो फिर आपका विजन भी इतना ही महदूद हो जाता है। आप जुड़ जाएं नबी करीम से और उनकी आल से, ताकि आपको वो मारिफत मिले। जब मारिफत मिलेगी तो आपको पता चलेगा रहमत खुदा का मतलब क्या होता है। हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और नबी ने बयान किया, और नबी की हदीस भी है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी बयान किया है। दोनों शख्सियात से ये रिवायत मनकूल है। फरमाया अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं। अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं। उन 100 हिस्सों में से एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूकात में तकसीम किया है। सोचिए जरा, तमाम मखलूकात में, यानी तमाम मखलूकात का मतलब क्या है? हजरत आदम की खिलकत को आज से तकरीबन कोई 15,000 साल हुए होंगे, उससे ज्यादा का टाइम नहीं हुआ। क़यामत तमाम आदम, तमाम जानवर,
تمام موجودات جن کے اندر جان ہے، شعور ہے، وہ سارے کے سارے اسی رحمت کا مظہر ہے اور اس رحمت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ابتدائی خلقت سے لے کر تا قیام قیامت یہ جو اربوں کھربوں موجودات ہیں، اربوں کھربوں موجودات، صرف انسان نہیں، ان سب کے اندر رحمت ہے۔ ایک جانور بھی اپنے بچے کو خطرے سے بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالتا ہے لیکن بچے کو خطرے سے بچاتا ہے، یہ اسی رحمت کا مظاہرہ ہے۔ ایک حیوان یہ کام کرتا ہے، ایک حیوان، پرندے یہی کام کرتے ہیں، درندے یہی کام کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر بھی وہ رحمت کا ایک ذرہ ہے۔ فرمایا کہ صرف ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کیا ہے، تمام مخلوقات، اور اس ایک ذرے کا جو حقیر ترین ذرہ ایک نو کے مخلوق کے حصے میں آیا، فرض کریں انسان باقی تمام حیوانات کی نسبت ایک نو ہے، انسان، پرندے، درندے، کیڑے مکوڑے، سمندری حیوان، اگر آپ ان کی تعداد گننا چاہیں، سائنس کہتی ہے، آج کی جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ زمین پر یہ جو چیونٹیاں ہیں، چیونٹیاں، ان چیونٹیوں کی اب تک دریافت ہونے والی قسمیں 15,000 ہیں، یعنی 15,000 انواع کی چیونٹیاں روئے زمین پر موجود ہیں، چیونٹیوں کی ایک قسم نہیں ہے۔ تو یہ جو صرف چیونٹیوں کی اتنی قسمیں ہیں، انسانوں کی قسمیں آپ دیکھیں، حیوانوں کی قسمیں دیکھیں، بھیڑ بکریوں کی قسمیں دیکھیں، کتوں کی قسمیں دیکھیں، پرندوں کی قسمیں دیکھیں، چڑیوں کی قسمیں دیکھیں، جتنی بھی موجودات اور مخلوقات ہیں، مختلف انواع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اس ایک حصے کی تقسیم کے نتیجے میں ان تمام مخلوقات کو جو ذرہ ملا ہے، اس ذرے کی وجہ سے ماں خود مرنا پسند کرے گی لیکن اپنی اولاد کو بچاتی ہے، یہ اس کا چھوٹا سا اظہار۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ جو باقی رحمت کے حصے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ فرمایا دنیا میں وہ رحمتیں اہل البیت کے پاس ہیں اور آخرت میں انہی رحمتوں کے ذریعے سے اللہ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کرتا ہے، انہی رحمتوں کے ذریعے سے 99%۔ اللہ وہ صاحب رحمت ہستی ہے اور حسین ابن علی اس رحمت کے مظہر کا نام ہے جو سراپا رحمت خدا زمین پر ہے اور اس کے در سے کوئی شخص مایوس نہیں لوٹتا۔ سلام بھیجیے بھائی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو رحمت ائمہ ہے، رحمت اہل البیت، اہل البیت کی رحمت عظیم ترین رحمت ہے، عظیم ترین۔ اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان صرف ایک قدم ان کی طرف بڑھائے تو وہ 100 قدم انسان کی طرف آتے ہیں، انسان صرف ایک دفعہ ان کی طرف رخ کرے تو ان کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک انسان بس صرف ایک دفعہ اپنی آنکھوں پہ ایک آنسو کے قطرے کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر کے ان کی بڑائی اور ان کی عظمتوں کا اعتراف کرے اور ان کے سامنے سر جھکائے، اپنے دل میں ان کو جگہ دے، اب یقین جانے انسان کی زندگی بدلتی ہے، انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ اس رحمت کے پیکر کی ایک بہن ہے جس کا نام زینب ہے، پیکر رحمت خدا حسین ابن علی کی ایک بہن جن کا نام زینب ہے۔ سراپا رحمت، سراپا عشق، سراپا ایثار، سراپا قربانی، سراپا مودت۔ حسین ابن علی سے ان کا تو تعلق کی نوعیت ہے، عجیب ہے، عجیب۔ کائنات میں شاید ہی کوئی بہن ایسی ہو جو اس حد تک اپنے اس کامل ترین اور صاحب رحمت بھائی سے اس طرح کی محبت اور عشق کا اظہار کرے۔ 21 رمضان کی شب جب امیر المؤمنین کی شہادت ہو رہی تھی، یہی زینب کبریٰ تشریف لائیں اپنے بابا کی خدمت میں
بابا میں نے اپنے ایک سوال پوچھنا ہے. جی بیٹا پوچھو, لیکن ذرا جلدی پوچھنا, میرے پاس وقت کم ہے. جب یہ کہا بابا میں نے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میرا بھائی حسین ابن علی سر ان کا قلم ہوگا اور سر نیزے پر بلند ہوگا. ہاں بیٹی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوگا. جیسے یہ سنا ایک دفعہ چہرہ بجھ گیا, جیسے یہ کیفیت دیکھی, امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹی زینب صرف تمہارے بھائی کا سر قلم نہیں ہوگا بلکہ تمہیں بھی رسیوں سے باندھا جائے گا. صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ تمہارے جگر گوشے اونو محمد کے بھی سر قلم ہوں گے. صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ تمہارے بچوں کی لاشوں کو بھی گھوڑوں کے سمو تلے پامال کیا جائے گا. یہی زینب ہے, عشق کرتی ہیں اپنے بھائی سے لیکن اپنے بچوں سے بھی ان کو اسی طرح سے محبت ہے. لیکن کربلا کا میدان مقابلے کا میدان ہے کہ زینب کی پہلی ترجیح کیا ہے. اس لیے عجیب منظر ہے کہ جب اصحاب کی شہادتیں ہوئیں اور اہل البیت کی باری آئی تو پہلے شہید مورخین نے لکھا ہے کہ علی اکبر ہے, اور اس کے بعد پھر شہادتوں کی ایک پوری سیریز شروع ہوئی. تو اس میں جب ان دو بچوں کی باری آئی اون و محمد کی تو عجیب تھی کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے عبداللہ ابن جعفر خود تشریف لائے حسین کی بارگاہ میں کہ مولا میں تو آ نہیں سکتا اپنی صحت کی وجہ سے, لیکن میری طرف سے ان دو بچوں کی قربانی کو قبول کیجئے. وہی حسین, وہی اون و محمد اور وہی زینب اب عصر عاشور ہے اور میدان کربلا ہے. اصحاب کی لاشیں بکھری پڑی ہیں اور حسین اب شہادتوں کا وہ دفتر کھولے بیٹھے ہیں جس میں اہل البیت کی باری ہے. اب ایسے میں یہ دو بچے آتے ہیں ماں کے پاس کہ اماں جان ہمیں اجازت دلوائیے کہ ہم شہید ہو جائیں, ہم اپنے ماموں پر اپنی جانیں نچھاور کریں. بی بی کیا فرماتی ہے بیٹا میں اپنے بھائی کے پاس نہیں جاؤں گی, تم خود اٹھو جا کے ان سے اجازت لو اور ان کو بھیج دیتی ہے. البتہ پہلے تیار کرتی ہیں. روایات میں لکھا ہے کہ ساری رات ان بچوں کو سینے سے لگا کر ان کو تیار کرتی رہی کہ بچوں کل جب قربانی کا وقت آئے تو بتا دینا اپنے عمل سے کہ تمہاری رگوں میں زینب کا خون آئے. بتا دینا اپنے عمل سے کہ تمہارے اندر زینب کی شجاعت آئے. اب جب رخصتی کا وقت آیا خود باہر نہیں آتی, ان بچوں کو بھیج دیتی ہیں. فضہ کے بارے میں روایت ہے کہ فضہ آئی زینب کبریٰ کی بارگاہ میں, عرض کیا کہ یا زینب الکبریٰ آپ خود کیوں نہیں گئی؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں بہن ہوں, اگر میں چلی گئی تو میرا بھائی حسین اب میرے بچوں کی شہادت کی وجہ سے نظریں جھکانے پر مجبور ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھوں میں میری وجہ سے ندامت کے آثار ہوں, اس لیے میں اس کیفیت کو دیکھنا نہیں چاہتی, لہٰذا میں خود نہیں گئی. اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ دو بچے جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے بچوں کو بہت پیار دیا, بہت محبت کی. کہا تم میری بہن کی نشانیاں ہو, نہ جاؤ پہلے اپنی والدہ سے اجازت لو. جیسے ہی کہا والدہ سے اجازت لو, ان بچوں نے کیا کہا, مامو جان ہماری والدہ ہی نے تو ہمیں آپ پر نچھاور ہونے کے لیے بھیجا ہے. عجیب ہے کہ یہ دو بچے حسین ابن علی کی بارگاہ سے جب رخصت ہو رہے تھے, درد اور علم کا ایسا منظر شاید کسی اور جگہ نظر نہ آیا ہو. ایسے درد کے ساتھ یہ بچے رخصت ہوئے اور جب ان بچوں نے میدان میں قدم رکھا تو اپنی شناخت بتائی کہ ہم کون ہیں. ہم عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہیں, ہم جعفر کے نواسے اور ان کی آل اور ان کے خاندان میں سے ہیں. ہم اس خاندان میں سے ہیں جن کے شہداء کو اللہ نے جنت میں پر عطا کیا ہے. ہم محمد و آل محمد کے خاندان سے ہیں. آؤ ہمیں بچہ نہ سمجھو, ہمارے تلواروں کے جوہر اور ہمارے تیور دیکھو. یہ بچے اس انداز میں میدان میں آئے. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ایک کر کے دونوں بچے زمین پر گرے اور ماموں کو پکارا کہ اب آئیے ہمارے سرہانے آئیے. اب یہاں پر تاریخ ایک عجیب منظر بیان کرتی ہے. منظر
تاریخ کہتی ہے کہ جب کبھی اہل البیت کا کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرا، حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ زینب بھی وہاں پر پہنچی اور دیکھا اور پہلے پہنچی، اور خصوصاً جب علی اکبر گرے تو زینب حسین سے پہلے ہی ان کے سرانے پہنچے۔ لیکن اب جب یہ دو بچے زمین پر گرے اور ان دو بچوں کا سر حسین ابن علی نے اپنے زانوں پہ اٹھایا تو اس موقع پہ دیکھا کہیں پر زینب نظر نہیں آ رہی، زینب نظر نہیں آ رہی۔ حسین ابن علی نے ان دو بچوں کو سینے سے لگایا اور خیمے کے قریب پہنچے اور باقی شہداء کے جنازوں کے ساتھ لٹایا۔ باقی ساری مخدرات عصمت و طہارت بہنیں اور باقی مخدرات، باقی خواتین سب کے سب باہر آئیں اور بین کرنے لگی، رونے لگی، لیکن زینب کہیں نظر نہیں آئی، زینب نظر نہیں آئی۔ زینب کہاں نظر آئی؟ کہاں نظر آئی؟ یا بازار کوفہ میں نظر آئی، یا بازار شام میں نظر آئی، یا ایک موقع ایسا تھا جہاں پر شہداء کی لاشوں کو، شہداء کے سروں کو طلب کرتے ہوئے وہاں پر زینب نظر آئی۔ جب اسارت کا دور ختم ہوا اور زینب کبریٰ نے درخواست کی کہ ہمیں ہمارے شہداء کے سر دو تاکہ ہم ان سروں کو اپنے سینے سے لگا کر اپنا غم کم کر سکیں اور فرش عذاب بچھا کر اپنے شہداء پر رو سکیں، تو تاریخ کہتی ہے کہ شہداء کے سروں کو ایک ایک کر کے واپس اندر بھیجا گیا جیل خانے میں۔ اب سر آ رہے تھے، کبھی عباس کا سر آیا تو ان کے گھر والوں نے آگے بڑھ کر اس سر کو اپنے سینے سے لگایا۔ علی اکبر کا سر آیا، ان کے گھر والوں نے آگے بڑھ کر اس سر کو اپنے سینے سے لگایا۔ قاسم کا سر آیا، ان کی والدہ آگے بڑھی، اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ ایک وقت کہتے ہیں کہ دو سر ایک ساتھ آئے۔ یہ دو سر کس کے سر تھے؟ اولو محمد کے۔ جب یہ دو سر اندر داخل کیے گئے تو کوئی آگے نہیں بڑھا ان دو سروں کو اٹھانے کے لیے۔ پوچھا گیا کہ کیا ان دو سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ جیسے یہ بات کہی گئی کہ کیا کوئی وارث نہیں ہے، کسی ایک اسیر نے آواز اونچی کی اور جواب دیا کیوں نہیں، یہ دو سر زینب کے دونوں جگر گوشوں اولو محمد کے سرہائے اقدس ہیں، لیکن زینب کو اپنے بچوں کی نہیں بلکہ اپنے بھائی حسین ابن علی کے سر کا انتظار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العادل الأجل الأكرم۔ سب مل کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیے اور 10 مرتبہ اونچی آواز سے پکاریے کہ یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک۔ چند دعائیں، چونکہ مجلس حسین ہے، آپ کی آنکھیں اشکوں سے تر ہیں، آپ کے دل بجھے ہوئے ہیں، دل مغموم ہے اور وہ غم بھی حسین کا غم ہے۔ اسی مجلس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہم سب صاحبان حاجات ہیں۔ اس لیے مجلس کے بعد دعا کرنے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جب آنکھیں تر ہوں، جب انسان کی روح حسین ابن علی سے متصل ہو تو اس وقت دعا مانگی جائے۔ خدایا ہم سب کی اس قلیل عبادت کو اس عظیم بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین کی آواز اونچی رکھیں، آپ کی تعداد اچھی خاصی ہے، اونچی آواز سے آمین کہیں۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا حسین ابن علی کو ہم سے راضی فرما۔ خدایا زینب کبریٰ کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما۔ خدایا عزائے حسین کا غم ہمیں عطا فرما۔ ہماری آنکھوں کو حسین ابن علی اور ان کی آل کے غم میں ہمیشہ اشکبار فرما۔ خدایا دنیا کے تمام غموں کا مقابلہ کرنے اور اس حسین ابن علی کے غم کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا حسین کی محبت، حسین کی مودت، حسین کا عشق اور حسین کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو حسین کے غم کے ساتھ پرورش دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھر والوں، ہمارے خاندان اور ہم سب کے دلوں کو حسین اور آل حسین سے جوڑ دے۔
خدایا حسین کو دنیا میں بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی اور عالم محشر میں بھی ہمارے شفیع اور مونس و ہمدم قرار دے۔ خدایا حسین ابن علی پر گرنے والے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا اخلاص کے ساتھ حسین کے افکار، حسین کی ترویج اور حسین کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جو لوگ صاحبان حاجت ہیں سب کی حاجات کو قبول فرما۔ جن عزیزوں نے دعا کی درخواست کی ہے خدایا ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ اللہ جن کی یہاں پر قانونی مشکلات ہیں، رہائش کی مشکلات ہیں، مادی مشکلات ہیں، حسین ابن علی کے صدقے میں اس سال ان سب کی ان مشکلات کو دور فرما۔ خدایا جو اپنے عزیزوں سے، بچوں سے، اولادوں سے، والدین سے دور ہیں ان کی اس دوری کو قربت میں اور ملاقات میں تبدیل فرما۔ اللہ ہم سب کے جتنے بھی عزیز اس سال ہم سے بچھڑ گئے، چاہے وہ شہداء کی صورت میں یا مرحومین کی صورت میں، خدایا برزخ کی عظیم نورانی زندگی انہیں عطا فرما۔ ان سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں کربلائی استقامت نصیب فرما۔ خدایا دشمنان حسین اور آل حسین اور جو لوگ دین کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں بھی پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ہمارے دلوں کو اہل البیت کی نورانیت سے منور فرما۔ خدایا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں ان کے آوان میں، ان کے انصار میں، ان کے محبوں میں، ان کے حقیقی منتظرین میں شامل فرما۔ خدایا ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما۔ خدایا جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں راہ علی و آل علی پر استقامت نصیب فرما۔ مرنے لگے تو انہی کی راہ میں موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری برزخ کی زندگی کو آسان فرما، موت کے موقع کو آسان فرما۔ خدایا جب ہم مرنے لگے تو ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ خدایا جب ہم مرنے لگے تو علی کا دیدار نصیب فرما۔ قبر کی تاریکیوں میں حسین کا دیدار نصیب فرما۔ خدایا عالم محشر میں بی بی دو عالم کی زیارت اور ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا اس وقت حق اور باطل کی جو عالمی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس جنگ میں حق والوں کو تمام باطل اور کفر کی طاقتوں پر غلبہ عطا فرما۔ خدایا امام زمان کے سپاہیوں کی طاقت میں، ہمت میں، حوصلے میں، استقامت میں مزید اضافہ فرما۔ غزہ کے مظلومین کو ظلم کی چکی سے نجات عطا فرما، ان کی استقامت میں مزید اضافہ فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع تقلید کی حفاظت فرما، رہبر عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ خدایا ہم سب کو دین کی راہ میں زندگی اور دین ہی کی راہ میں موت عطا فرما۔ جن عزیزوں نے اسلام بارگاہ کی تعمیر میں دامے درمے سخنے حصہ لیا اور اب بھی خدمت کرنے، ان سب کے گناہوں کی بخشش فرما اور ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔